رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحابته الاکرمین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق اللہ العلی العظیم وبلغ رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین وقال اللہ تعالی في شأن حبیبه اجلالا واکراما ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد كلما ذکرہ الذاکرون وصل علی سیدنا و مولانا محمد كلما غفل عن ذکرہ الغافلون وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. محترم ناظرین کرام، الحمدللہ آج کا یہ پروگرام حج کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے موضوع پر تحریک اصلاح اعمال کے زیر اہتمام ناظرین کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے، جیسا کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں. بنی الاسلام علی 5، سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کی گواہی دینا، دوسرا نماز کا قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ کا دینا، چوتھا رمضان شریف کے روزے رکھنا اور 5واں حج کرنا. یہ اسلام کے بنیادی ارکان کہا جاتا ہے. بہرحال اللہ رب العزت کا ہر حکم ہمارے لیے بے شمار فائدے اپنے اندر رکھتا ہے. دنیاوی بھی فائدے ہیں اور آخرت کے بھی بے شمار فائدے ہیں. ان میں سے ایک حج کا کرنا بھی ہے. اس کی ادائیگی پر اللہ تبارک و تعالی نے حج کرنے والے کے لیے دنیا کے بھی فائدے اور اخروی فائدے رکھا ہے.
اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں جو سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کی خاطر لوگوں پر خانہ کعبہ کا ارادہ کرنا ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی حج کے متعلق حکم دیا ہے، حج کی فرضیت کو بیان کیا ہے، لیکن آغاز اللہ رب العزت کا دیکھیں۔ جس طرح اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا تو فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، زکوٰۃ کا حکم دیا تو آتوا الزکوٰۃ کہا، لیکن جب حج کرنے کا حکم دیا تو اللہ اپنی ذات سے آغاز کیا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ کہا کہ اللہ کی خاطر حج کرنا ہے، کیونکہ حج ایک ایسی عبادت ہے، ایسی جامع عبادت ہے کہ زندگی میں ایک بار یا کسی کو 2 بار ہی موقع ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسی عبادت کو جو آخرت کا بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا ذخیرہ ہے، رائگاں نہ جائے، بیکار نہ جائے، اس کا اجر ضائع نہ ہو جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جب حج کی فرضیت کو بیان کیا تو اللہ اپنی ذات سے اور للہ سے اس کا آغاز اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کی خاطر ہو، یعنی اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اور حج کسی غرض کے لیے نہ ہو، نمو کے لیے نہ ہو، شہرت کے لیے نہ ہو، ورنہ پھر اتنا بڑا جو فریضہ ہے، جو جامع عبادت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مالی عبادت کا بھی اجر و ثواب اللہ رب العزت نے اس میں رکھا ہے، بدنی عبادت کا اجر و ثواب بھی اللہ رب العزت نے حج کے اندر رکھا۔ تو یہ فریضہ اگر اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو تو پھر بیکار اور ابس جائے گا، ساری محنت رائے گاں جائے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حج کی فرضیت کو بیان کرنے سے پہلے للہ سے آغاز اللہ رب العزت نے فرمایا، وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے ہو۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت لوگ حج کو جائیں گے تو سیاحت کے لیے جائیں گے، تفریح کے لیے جائیں گے، شہرت کے لیے جائیں گے، تجارت کی غرض سے جائیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی کہ حج کرنے والا اپنے اندر نیت کو درست کر لے، اس لیے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ سے آغاز اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ کا کیا کہ اللہ کے لیے ہو۔ تو حج کے معنی کیا ہے؟ حج کے معنی ارادہ کرنے کے آتے ہیں، حج کے معنی قصد کرنے کے آتے ہیں، اور اللہ نے حج البیت من استطاع الیہ سبیلا کہا، خانہ کعبہ کا ارادہ ہو، قصد ہو خانہ کعبہ کا۔ تو حج ایک ایسی عبادت ہے، اس کے ایام آئے، یعنی حج کا مہینہ آئے، جیسا کہ ذی الحج کہا جاتا ہے حج والے مہینے کو۔ ذی الحج کے معنی ہے حج والا مہینہ، اسی مہینے میں یہ عبادت ہوگی، سال میں ایک مرتبہ ہوگی، زندگی میں ایک ہی مرتبہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں پر فرض کیا ہے۔ جب آیت مبارکہ آئی حج کے متعلق تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے۔ تو ایک صحابی رسول اٹھے اور اٹھ کر کہنے لگے لِكُلِّ عَامٍ لَنَا یا رسول اللہ،
کیا ہر سال ہمارے لیے حج فرض ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ دوسری بار اس سائل نے دوبارہ کہا کیا ہر سال ہم پر حج کرنا فرض ہوگا؟ حضور خاموش رہے۔ تیسری بار پھر اس نے دہرایا، حضور خاموش رہے۔ چوتھی بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ سنو، اگر اللہ تبارک و تعالی کسی بات کا حکم دے اور جب تک میں اس کی صراحت اور وضاحت نہ کر دوں تم پوچھا نہ کرو، اگر میری زبان مبارک سے نکل جاتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم پر مشقت ہو جاتی، تم پر بوجھ کا باعث بن جاتا۔ جب تک میں کسی چیز کی صراحت نہ کر دوں تو اس حدیث مبارکہ سے یہ ہمیں معلوم بھی ہو رہا ہے کہ حضور مختار الانبیاء ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار بھی ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ حضور شریعت کے بنانے والے ہیں۔ حضور کی زبان مبارک سے اگر نکل جاتا ہے تو پھر ہر سال حج فرض ہو جاتا، لیکن حضور نے یہ صرف زندگی میں صرف ایک بار حج کو ہم پر فرض قرار دیا گیا ہے، وہ بھی استطاعت پر اللہ رب العزت نے موقوف رکھا ہے، جیسا کہ آیت مبارکہ ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، خانہ کعبہ کا ارادہ کرنا جو اس کی استطاعت رکھتا ہے، من استطاع الیہ سبیلا۔ تو حاضرین کرام، شریعت اسلام نے حج کو استطاعت پر موقوف رکھا ہے کہ آپ کے پاس پورے سفری اخراجات ہو، جانے آنے کے، پھر گھر میں بھی جو بچے ہے، بیوی ہے، ان کے نان نفقہ بھی رکھا جائے، ساتھ زیادہ سفر بھی ہو، آنے جانے کی سہولتیں ہو اور پر امن ہو سفر۔ تو ایسی صورت میں، ایسی شرائط کے ساتھ حج کو اللہ تبارک و تعالی نے صاحب نصاب، صاحب استطاعت پر فرض کیا ہے۔ زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج فرض کیا گیا ہے، لیکن اس کے اجر و ثواب کو دیکھا جائے، اس کی فضیلت کو دیکھا جائے تو ایسی عبادت ہے، ایسی جامع عبادت ہے، اگر یہ کہا جائے کہ آخرت کا اگر کوئی سرمایہ اگر کوئی لے جانا چاہتا ہے تو حج سے بڑھ کر کوئی اور سرمایہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ فضائل حج کے باب میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے حج ہو، دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو اللہ کے لیے حج کرے، کسی اور غرض نہ ہو، شہرت نہ ہو، لوگ مجھے حاجی کہے، یہ نیت نہ ہو، بلکہ اللہ کے لیے ہو۔ اللہ نے بھی قرآن کریم میں للہ سے آغاز کیا، حج کی فرضیت کو جب بیان کیا، اور حضور نے بھی جب اس کی فضیلت کو بیان کیا حدیث مبارکہ میں تو یہی کہا کہ من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرے، فلم یرفث ولم یفسق، اور دوران حج یعنی مناسک حج کے دوران کوئی گناہ، کوئی فسق و فجور کا ارتکاب نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے، اور حج کر کے جب واپس حج کرنے والا لوٹتا ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوم ولدتہ امہ، اس طرح پاک اور صاف لوٹتا ہے گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ تو جس طرح شرخار لڑکے جو پیدا ہوتا ہے، نومولود جو پیدا ہوتا ہے، نامہ اعمال میں کوئی معصیت کا داغ نہیں ہوتا، کوئی گناہ اس پر نہیں ہوتا، جس طرح پاک و صاف پیدا ہونے والا لڑکا جس طرح پیدا ہوتا ہے، اس طرح حج کرنے والا بھی گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو حج سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ احادیث مبارکہ یہ بتلا رکھے گئے کہ حج کرنے والا
اپنے اندر یقین پیدا کریں کہ اب اللہ اس کی مغفرت کر چکا ہے۔ حج یقین کرنے کا نام ہے، اپنی مغفرت اور بخشش کا یقین کرے، وہی حج مقبول کہا گیا ہے۔ حج مقبول کی علامت اور پہچان یہی ہے، بتلایا گیا کہ وہ یقین کرے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے حج کی فرضیت کو قرآن مجید میں بیان کیا تو اس کو استطاعت کے ساتھ بیان کیا، استطاعت پر موقوف رکھا۔ صاحب نصاب، صاحب قدرت ہی حج کو جائے جو ساری سہولتیں رکھتا ہو، من استطاع الیہ سبیلا کہا گیا۔ اب یہ تو شریعت اسلام شرط رکھی کہ استطاعت والا ہو، صاحب نصاب ہو، لیکن بزرگان دین ایک معنی یہ بھی بیان کرتے کہ من استطاع الیہ سبیلا بظاہر مال کا ہونا ضروری ہے، استطاعت کا ہونا ضروری ہے، لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں اس کے باوجود بھی بہت سارے سرمایہ دار ایسے ہیں جو حج کو جا نہیں سکتے اور حج کو نہیں جاتے، حالانکہ ان پر حج فرض ہو چکا، ٹال مٹول کرتے ہیں، حالانکہ صاحب استطاعت ہے۔ تو اسی پر نظر کرتے ہوئے بزرگان دین نے یہ کہا کہ استطاعت سے مراد فضل خداوندی، جب تک اللہ کا فضل نہ ہو وہ خدا کے گھر کو بھی نہیں جا سکتا، نہ اس کے محبوب کے گھر کو جا سکتا۔ تو استطاعت سے مراد فضل خداوندی ہے۔ جب بھی حج کا موسم آئے تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ فضل خداوندی کو مانگے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی خود قرآن کریم میں کہا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، کہ خدا سے اس کے فضل کو مانگو۔ تو جن پر خدا کا فضل ہوتا ہے وہ حج کے لیے، اس فریضے کی ادائیگی کے لیے خدا کے گھر کو جاتے ہیں، مناسک ادا کرتے ہیں، اور جن کو آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں تو پھر وہ حضور کی زیارت اور وہاں کی قدم بوسی، وہاں کے انوارات سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ تو من استطاع الیہ سبیلا سے مراد بزرگان دین نے کہا کہ فضل خداوندی مراد ہے۔ جن پر فضل ہوتا ہے وہی سوئے حرمین قافلے میں شامل ہو کر وہاں کے انوارات سے حرمین شریفین کے مالا مال ہوتے گئے، تو فضل خداوندی مراد ہے، استطاعت سے مراد۔ تو جن پر خدا کا فضل ہو جاتا ہے، فضل بہت بڑی چیز ہے، جن پر خدا کا فضل ہو جاتا ہے تو وہ حج کے لیے بھی جاتے ہیں، جن پر خدا کا فضل ہو جاتا ہے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے گئے، اور آخرت کی کامیابی کا انحصار بھی فضل خداوندی پر شامل ہے۔ تو بہرحال جب بھی حج کا موسم آئے، اور اگر ہم حج کو جا بھی نہ سکے اور حج کا موسم آ جائے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ قافلے سوئے حرمین رواں دواں ہیں، تو ہم بھی نیت کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم حج کو بھی جا نہ سکے اور اسی اپنے ملک اور وطن میں رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کے مطابق ہم کو حج کا ثواب عنایت کرے گا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے لَكَ أَجْرُ مَا نَوَيْتَ، تیرے لیے وہی اجر ہوگا جو تو نے نیت اور ارادہ تو نے کیا ہے۔ تو بہرحال ناظرین کرام، حج بہت بڑی عبادت ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ
آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری سورت قرآن مجید میں حج کے نام سے اتاری ہے۔ 17ویں پارے کی آیت مبارکہ ہے، اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے حج کے فضائل کو بیان کیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بھی بیان کیا ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ حج میں اللہ نے حج کے فضائل کو بیان کیا ہے، اور اس واقعے کو بھی بیان کیا جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے فرزند ارجمن سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ خانہ کعبہ کی جب تعمیر کی، اور جب اس سے مکمل فارغ ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تم ندا کرو، لوگوں کو بلاؤ حج کے لیے، خانہ کعبہ کے ارادے کے لیے، طواف کے لیے لوگوں کو بلاؤ۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے باری تعالیٰ، میری آواز کہاں تک جائے گی؟ کون سنے گا؟ کون اس پر عمل کرے گا؟ کون لوگ آئیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو کہا کہ اے ابراہیم، تمہارا کام صرف ندا کرنا ہے اور پہنچانا ہمارا کام ہے، یعنی بلانا ہمارا کام ہے، آپ کا کام صرف ندا کرنا ہے، بلانا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جبل قبیس پر چڑھ گئے اور اعلان کیا یا ایھا الناس کتب علیکم الحج، اے لوگو تم پر حج کو فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ تو اس ندائے ابراہیمی کو اللہ نے روئے زمین کے جتنے بسنے والے لوگ تھے وہاں تک ان کی آواز کو پہنچایا، اور ان کی آواز اور ان کی ندا کو سن کر جس نے لبیک کہا انہی کو اللہ حج کے لیے اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلاتا۔ یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ندا کو ابھی جو لوگ نہیں آئے تھے، اپنے ماں باپ کے اسلاب میں پشتوں میں تھے، وہاں تک ان کی ندا کو پہنچایا گیا، اور ابھی عالم ارواح میں جو لوگ تھے ان سب کی قیامت تک کے آنے والے سارے ایمان والوں تک اللہ تبارک و تعالی نے ان کی آواز اور ندا کو پہنچایا، اور جنہوں نے سن کر لبیک کہا انہی کو اللہ تبارک و تعالی حج کی شرف سے مالا مال کرتا ہے۔ جس نے ایک بار کہا اس کو ایک بار حج کا موقع ملتا ہے، جو 2 بار کہا تو 2 بار اس کو حج کا موقع ملتا ہے۔ جتنی بار ندائے ابراہیمی کو سن کر لبیک کہا، اور پھر اللہ رب العزت کو کیا ندائے ابراہیمی پر لبیک کہنا بندوں کا اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو عبادت کا نام دے دیا کہ اپنے گھر سے نکلو اور احرام باندھو، جو لباس میرے محبوب بندے حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے تعمیر کرتے وقت جو ان کے تنوں پر جسموں پر تھا وہی لباس میں آئے، اور انہی کی ندا کو سن کر جو لبیک تم نے کہا وہی کلمہ پڑھتے ہوئے، وہی تلبیہ پڑھتے ہوئے، وہی کلمات کو کہتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے۔ اس کا نام اللہ رب العزت نے حج رکھ دیا۔ حاضرین کرام، حج کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں، حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفائیں، اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی اداؤں کے نقل کرنے کا نام حج ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے حج کی فضیلت میں پوری سورت سورہ حج اللہ رب العزت نے اتاری۔ پوری سورت
سورہ حج کے نام سے اتاری اور اس میں حج کے فضائل کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے، لیکن آغاز سورہ حج کا جو اللہ رب العزت نے کیا، قیامت کے منظر اور اس کی ہولناکی سے اللہ رب العزت نے آغاز کیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ سورت حج کی ہے، حج کے فضائل آگے بیان کیے گئے، لیکن آغاز اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کا قیامت کے منظر سے اللہ رب العزت نے آغاز کیا۔ اب مفسرین لکھتے گئے کہ آغاز جو قیامت کے منظر اور ہولناکی سے جو اللہ رب العزت نے کیا کہ اس دن کو یاد کرو جب قیامت کی جو حرکت اور زلزلہ ہوگا، بہت بڑی چیز ہوگی، بہت بڑا زلزلہ ہوگا، اور اس دن لوگوں کو دیکھیں گے کہ نشے کی حالت میں دکھائی دیں گے۔ یہ نشہ وشا نہیں ہوگا بلکہ قیامت کے ہولناکی کا نشہ ان پر طاری ہو جائے گا، اور عورتیں کیا ہے اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی، حالانکہ کوئی ماں اپنے دودھ پلانے والے بچوں کو بھولتی نہیں ہے لیکن بھول جائیں گی۔ وہ قیامت کا منظر ہوگا، اور اللہ رب العزت نے اس منظر کو اس سورہ حج کے آغاز میں اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ پھر دونوں میں ربط کیا ہے تو مفسرین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حج کے اندر قیامت کے منظر کو، آخرت کے مناظر کو، اس کے ہولناکی کو اس لیے بیان کیا کہ لوگوں جب تم حج کرو گے اور حج میں سارے لوگوں کا اجتماع ہوتا، عرفے کے میدان میں، عرفات کے میدان میں سب جمع ہوتے گئے، یہ عرفات کے میدان میں جمع ہونا گویا حشر کے میدان میں جمع ہونے کے برابر۔ اللہ تبارک و تعالی اس ہولناکیوں کو بیان کر کے کہتا ہے اگر تم نجات چاہتے ہو، آخرت کی یہ پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتے ہو تو اللہ کے لیے حج کرو۔ اللہ تبارک و تعالی وہ سارے کیا ہے پریشانیوں سے، اس کے عذابات سے، اس کے ہولناکیوں سے اور اس کے سارے تکالیف سے اللہ تبارک و تعالی تم کو راحت دے دے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حج کے آغاز میں قیامت کے مناظر اور اس کے ہولناکیوں کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ تو حاضرین کرام، حج ایک ایسی عبادت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلسل حج کیا کرو، مسلسل عمرے کیا کرو۔ اے لوگو تم مسلسل حج اور عمرے کیا کرو، کیونکہ یہ تمہارے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح زنگ آلود لوہے سے اس کا میل اور کچیل آگ جس طرح دور کر دیتی ہے، اس طرح تمہارا حج کرنا گناہوں کو دور کر دیتا ہے، تمہارے افلاس کو دور کر دیتا ہے، تمہاری تنگدستی کو دور کرتا ہے۔ تو مسلسل حج اور عمرہ کرنا یہ افلاس کو بھی دور کرتا ہے، تنگدستی کو بھی دور کرتا ہے اور گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ تو حج اللہ کے لیے کریں، ایسی جامع عبادت ہے کہ حج کرنے والا اس طرح گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، اور اللہ تبارک و تعالی سارے گناہ اللہ تبارک و تعالی دور کر دیتا ہے اور افلاس اور تنگدستی بھی دور ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حج اتنا مہنگا ہو گیا کہ کیسے جائیں، اب آئندہ ہمارے لیے حج کے بعد کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ نہیں، بلکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو
پیش نظر رکھیں کہ حضور فرماتے ہیں مسلسل تمہارا حج اور عمرہ کرنا تمہارے افلاس کو بھی دور کرتا ہے، تمہارے گناہوں کو بھی دور کرتا ہے۔ جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا ان الحج یہدم ما کان قبلہ، کہ حج ما قبل کے سارے گناہوں کو منہدم کرتا، جس طرح ہجرت ما قبل کے سارے گناہوں کو میٹ دیتی ہے، جس طرح اسلام ما قبل اسلام سے پہلے کے سارے کفر کو، بت پرستی کو، شرک کو، سارے گناہوں کو جس طرح میٹ دیتی ہے، اس طرح حج بھی ما قبل کے سارے گناہوں کو میٹ دیتا ہے، ختم کر دیتا۔ تو حج بڑی سعادت ہے اور بڑی مقبول عبادت ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیگر احادیث مبارکہ میں فرماتے والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مقبول کا اجر و ثواب سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر اور ہم کو اور کیا چاہیے کہ حج کی جزا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سوائے جنت کے اللہ کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک آپ حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حج کرنے والا جب آتا ہے تو مغفرت یافتہ ہوتا ہے، اور جن کے لیے یہ ایک کی ہر حاجی کی دعا کو بھی قبول کر لیتا ہے، وہ تو مغفرت یافتہ ہوتا ہے جن کے لیے یہ دعا کرے گا۔ اس لیے جب وہ آئے تو اس سے ملاقات کرنے میں پہل کیا کرو، مصافحہ معانقہ کرنے میں پہل کیا کرو۔ یہ مغفرت یافتہ لوٹا ہے اپنے گھر، جب اس سے ملاقات کرو گے اللہ تمہارے بھی گناہوں کو معاف کر دے گا، یہ تمہارے لیے دعا کر دے گا تو تمہارے گناہ بھی بخشے جائیں گے۔ پھر اور ایک حدیث مبارکہ میں حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حاجی کو تو معاف کر دیتا اور اس کی جزا جنت اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ مزید حضور فرماتے ہیں ایک حاجی کا مقام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حاجی تو جنت میں جائے گا لیکن تنہا جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ اپنے خاندان کے 400 افراد کی سفارش کر کے جنت میں لے کر جائے گا۔ راوی کو شک ہے کہ حضور نے خاندان کے 400 افراد فرمائے یا 400 خاندان کی شفاعت کا حق اللہ رب العزت دے گا۔ تو کتنی بڑی فضیلت اور سعادت حج کا کرنا ہے، حج کتنی بڑی مقبول عبادت ہے اور کیسی جامع عبادت ہے۔ ایک ادنا حاجی کو اللہ تبارک و تعالی 400 خاندان کے افراد کی شفاعت کا حق دے رکھا ہے، تو پھر ایک حاجی کا یہ مقام ہے تو پھر اولیاء کی شفاعت کو کیا کہنا ہے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا معاملہ ہم کیا اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال حج بڑی عبادت ہے اور مقبول عبادت ہے، اور حج کے ادا کرنے میں ہم تاخیر نہ کریں، اس عظیم الشان عبادت کے ادا کرنے میں ہم تاخیر نہ کریں، تاخیر سے کام نہ لیں، بلکہ جتنا جلد ہو سکے جب تک صحت ہماری ساتھ دے رہی ہو، اچھی صحت ہو اور اللہ ہمیں صاحب استطاعت بنا دیا ہو تو فوراً ہم حج کے لیے نیت اور ارادہ اور عزم کر لیں، تاکہ ہمارے لیے آخرت کا بہترین سرمایہ ہمارے پاس کیا ہو جائے، محفوظ ہو جائے، آخرت کا بہترین سرمایہ محفوظ ہو جائے۔ اس لیے تاخیر نہ کرے۔ تاخیر کرتے کرتے اگر انسان بندہ مومن مر جاتا ہے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں حج کے فضائل کو بے شمار فضائل بیان کیے ہیں، حج کی فضیلتیں بیان کی ہے، وہاں پر وعید کے طور پر بھی فرمایا کہ جو صاحب استطاعت تھا لیکن حج نہیں کیا اور حج کو نہیں گیا اور یہ سعادت سے مالا مال نہیں ہوا حتیٰ کہ وہ انتقال کر جاتا ہے، تو پھر حضور فرماتے گئے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، میں اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہوں۔ تو کتنی سخت وعید ہے
ہم تاخیر نہ کریں، ٹال مٹول سے کام نہ لیں۔ جو ہی اللہ تبارک و تعالی ہم کو حج کرنے کا مستحق بنا دے تو فوراً حج کے لیے چلے جائے اور عمرے بار بار کریں، حج بار بار کریں۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے اور یہ دنیا کے بھی اس میں فائدے ہیں اور آخرت کے بھی بے شمار فائدے اللہ تبارک و تعالی نے اس فریضے کے اندر رکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں فرما رہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ لوگ بہت سارے حج کو جاتے ہیں، نوجوان بھی بعض جاتے ہیں، لیکن حج کو جا کر آنے کے بعد لیکن ان کی زندگی میں انقلاب آنا چاہیے۔ یہ علامت ہے ان کے حج کے مقبول ہونے کی، ورنہ حج کو جا کر آ رکھے گئے نوجوان لڑکے اپنے ماں باپ، بوڑھے ماں باپ کو سہارا بن کر لے جاتے ہیں، ان کے ساتھ حج کرتے ہیں، ماں باپ نمازی پرہیزگار متقی ہو جاتے ہیں، مسجد کو پکڑ لیتے ہیں، لیکن بہت سارے نوجوان جو حج کو جا کر بھی آئے اور وہاں رہ کر بھی بعض حضرات حج کر لیتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی۔ تو یہ زندگی میں تبدیلی آنا لازم اور ضروری، حج کرنے کے بعد زندگی میں تبدیلی آئے، نماز کے ہم پابند ہو جائے، گناہ کے چھوڑنے والے ہو جائے، گناہوں سے بچنے والے ہو جائے، گناہوں سے اجتناب کرنے والے ہو جائے اور تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارے۔ یہ مقبول حج کی نشانی اور علامت ہے، یہ مقبول حج کی نشانی اور علامت اس کو بتلایا گیا ہے۔ تو بہرحال انقلاب کا آنا ضروری، تبدیلی کا آنا ضروری ہے۔ تو ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے لوگوں پر خانہ کعبہ کا ارادہ کرنا فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آیا ہے کہ وہ حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلنے لگے تو ان کا ایک چھوٹا سا لڑکا تھا جو اصرار کرنے لگا کہ ابا جان میں بھی آپ کے ساتھ حج کو چلوں گا۔ آپ انکار کرتے رہے کہ تم چھوٹے ہو، سفر بڑا مشکل اور کٹھن رہتا ہے، تم نہیں چل سکتے، لیکن بیٹا اصرار کرنے لگا۔ تو بیٹے کے اصرار پر وہ بزرگ اپنے بیٹے کو لے کر حج کے لیے عزم کر کے نکل گئے، اور جب باپ اور بیٹے خانہ کعبہ میں پہنچے اور طواف کرنے لگے، جو ہی طواف ختم ہوا، تم نے خانہ کعبہ کا ارادہ کر کے آئے تھے اور تمہیں وہ شرف مل گیا، اور بیٹا ہمارا ارادہ کر کے آیا تھا اس کو وہ چیز مل گئی ہے۔ تو بہرحال اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اخلاص کے ساتھ اس فریضے کو ادا کریں اور اس کی ادائیگی میں تاخیر نہ کریں۔ یہیں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں اے باری تعالی ہم سب کو حج کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک کی دیار کی قدم بوسی کا شرف عطا فرما، وہاں کے انوارات سے ہم کو مالا مال فرما، تقوی القلوب کا مصداق ہم کو بنا، حضور کی زیارت سے مشرف فرما، حضور کی شفاعت کا ہم سب کو حقدار بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔